کچھ مکتوب ہے، کیا کچھ تاریخدانوں نے لکھا. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب لاس اینجلس امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے. قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، مولا کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ. تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے. قبلہ نبی کی حیات کا خلاصہ اگر میں کہوں کہ مختصراً قبلہ بیان کریں تو اس پر روشنی ڈالنے تو کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. حاضرین، ناظرین اور جالسین، مشارکین، مشترکین، ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ ماجورین. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نبیوں کے سلطان و سردار کی شہادت اور نماز رسول کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور تمام دنیا بشریت میں جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں ان سب کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کرتے ہیں ماجورین انشاءاللہ. تو اگر ہم نبی کی حیات کا خلاصہ چند لمحوں میں دیکھنا چاہیں تو نبی کا آغاز جو ہے وہ زندگی کا ظاہری آغاز مکے کی سرزمین پر آنا، اور آنے کے بعد ایک ڈائیورٹڈ افراد اور عجیب سی کیفیت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو کہ جو فتنہ و فساد اور جنگ و جدال اور ذہنی طور پر جو مضطرب اور قلق اور مقلق تھے، افراد جو قلق شدید اور مضطرب تھے اور مقلق تھے، ان افراد کے سامنے ایک بہترین نظام دستور، ایک دستور اور ایک سسٹم کو جس شخصیت نے پیش کیا اسے نبی کہتے ہیں. نبی کی حیات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا خلاصہ یہ ہے کہ خلق عظیم پر فائد، یعنی جہان بشریت کے سامنے جو سب سے پہلا پرچم بلند کیا وہ خلق کا بلند کیا. اس کے بعد اعلان فرمایا. غور کیجیے گا، ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی سینگ آف پروفٹ. نبیوں کے سلطان ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں بھیجا گیا ہوں، غور کیجیے گا، میں بھیجا گیا ہوں اس لیے کہ اخلاق کو آسمان تک پہنچا دوں، یعنی مقام تکمیل تک پہنچا دوں. اخلاق کو اس کے مقام تک پہنچا دوں، اس کی تنفیذ کر دوں، اس کو منفذ کر دوں اور اس کی تکمیل کر دوں اور اس کو بلندی تک پہنچا دوں. یا یوں کہہ دوں کہ پرچم اخلاق کو پوری دنیا میں بلند کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی کے آنے کا مقصد کئی ہے، یعنی مقصد نہیں ہے، مقاصد ہیں. غور فرما رہے علی موسوی صاحب، متوجہ ہو جائیں. نبی کے آنے کے اس دنیا میں ظاہری طور پر مقصد نہیں، مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، پرپز ہیں اور مقاصد ہیں، اہداف ہیں. ہدف نہیں، اہداف ہیں. مگر نبیوں کے سلطان و سردار نے، پیغمبروں کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرے آنے کا یہ مقصد، یہ مقصد، یہ مقصد، یہ مقصد، یہ تبلیغ، وہ تبلیغ، یہ عمل، وہ عمل، بلکہ تمام گفتگو کا اور تمام مقاصد کا خلاصہ اس لفظ میں کر رہے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد اخلاق کو مقام عظیم تک پہنچانا، آسمان شرف تک اخلاق کو پہنچانا، یعنی پوری بشریت کے اندر روح اخلاق کو انڈیل دینا. میں آیا اس لیے ہوں کہ بشریت کے وجود میں روح اخلاق کو انڈیل دوں
تاکہ بشر اس کمال اخلاق کے ذریعے سے، نور اخلاق کے ذریعے سے بشر، آدمی اور انسان پرواز کرنے لگے۔ تو سب سے پہلا کام جو تھا سبحان اللہ، اور سب سے اہم کام تھا وہ تھا خلق خلق، کو روح بشر میں ڈال دینا اور اس کی جمع ہے اخلاق، اخلاق نہیں اخلاق۔ کبھی کبھی لوگ مرارن اس لفظ کا استعمال اخلاق کہہ دیتے ہیں، اخلاق درست نہیں ہے، بلکہ اخلاق صحیح لفظ ہے۔ کیا؟ اخلاق۔ وہاں خلق اور خلق، خلق اور خلق میں فرق ہے۔ تو خلق کی جمع ہے اخلاق۔ جہان بشریت کے اندر روح اخلاق کو اڈیلنے کے لیے نبیوں کے سلطان و سردار کو یہاں پر بھیجا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، زبدۃ الانبیاء، نبضۃ الانبیاء، سرکار انبیاء نے زندگی کے جو دیباچے کو پیش کیا ہے، اپنی حیات کے جو پرچم کو بلند کیا ہے اور دنیا کے سامنے جو اپنی عظیم حیات کو پیش کیا، اس میں اگر ہم نظر ڈالیں تو سب سے اہم پیغام تھا جو اخلاقی کا تھا، وہ موریلٹی کا ہی پیغام تھا۔ اور آسان نہیں تھا کہ عرب کی سرزمین پر دین پھیل جائے، اسلام پھیل جائے اور انسانیت کا پرچم بلند ہو جائے، اور ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے علمبردار اخلاق کو بھیجا جائے جو اخلاق اور موریلٹی کے ذریعے سے انسان کی فکروں تک جو ہے دین کو پہنچا دے، نظام کو پہنچا دے، شریعت کو پہنچا دے، توحید کو پہنچا دے، مفہوم نبوت کو پہنچا دے، امامت کو پہنچا دے، اخوت کو پہنچا دے، چارگی کو پہنچا دے، امن اور امان کا پیغام پہنچا دے۔ تو ایسا نبی آئے جو مجسمہ اخلاق، مملکت خلق کا جو شہزادہ تھا، مملکت نور کا رئیس تھا، نبیوں کا سردار، پیغمبروں کا پیغمبر، جلال کائنات، جمال کائنات، حسن کائنات، تبصیر کائنات، تدبیر کائنات، تعزیز کائنات، تبجیل کائنات، تکریم کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، جس کے نور سے کائنات منور ہو گئی، منیر کائنات، کائنات کو نور دینے والا، ایسا منیر بشریت اور عظیم الشان نبیوں کا سردار اور سلطان اور مملکت نبوت کا سلطان۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، مملکت نبوت کا رئیس اور سلطان، کی جس کا یہ جملہ باقاعدہ جہان بشریت کی سماعتوں سے آج بھی ٹکرا رہا ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ میں خلقت کے بعد، پیدا ہونے کے بعد، میں اس دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں بنا ہوں، یعنی ان لوگوں کے سوالات کو اور ابہام کو اور شکوک کو اور اوہام کو، ڈاؤٹس کو ختم کر دیا نبی نے، کہ نبی اس دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں بنتا۔ کیا آپ اس کی حیات کو دیکھ کر کہیں کہ نہیں 40 سال کے بعد نبی بنیں گے؟ نہیں، تو پھر 40 سال کی حیات کا کیا ہوگا؟ اگر 40 سال کی حیات عصمت میں ڈوبی ہوئی نہیں ہے اور نبی معصوم نہیں ہے، تو پھر 40 سال اس کی حیات انسانوں جیسی ہو گئی، پھر وہ 40 سال انسانوں جیسا، اس کے بعد پھر نبی نہیں۔ فرماتے کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اول خلق، جناب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اس کے بعد فرماتے انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ تو نبی کی زندگی کا آغاز امن سے ہوتا ہے، اخلاق سے ہوتا ہے، اور پرچم اخلاق کو انہوں نے بلند کیا۔ مکے کی سرزمین پہ قدم رکھ کر مکے کو معظمہ بنا دیا، اور مدینے میں جب قدم رکھا تو اپنے قدم مبارک سے مدینہ کو منورہ بنا دیا، اور اس کے بعد ایک ایسا اخلاق کا بشریت کو کہ دشمن، عادہ، ناقصین، قاتلین، مجرمین، نہ چاہنے والے بھی افراد آپ کو صادق بھی مان رہے تھے اور آپ کو امین مان رہے تھے۔ آپ غور فرما لیں کہ ایسے ماحول میں، ایسے کلچر میں نبی آئے ہیں جہاں پر اکثریت دشمن ہے، مگر اس دشمن کے ماحول میں، عادہ کے درمیان، نبی نے اپنا اخلاقی کردار ایسا پیش کیا کہ دشمن جو ہے ان کو مملکت اخلاق کا شہزادہ سمجھ رہے تھے۔ اور جب نبی نے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک گروہ ہے اور گروہ نہ ہو تو کیا تم مان لو گے؟ کہا ہم مان لیں گے، اس لیے مان لیں گے کہ ہم نے آپ کو کبھی نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کی زبان سے جب بھی لفظ نکلتے ہیں
تو وہ لفظ سچ صداقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی موریلٹی پر مبنی، صدق پر مبنی، اخلاق پر مبنی، اور پوری دنیا کو عظیم پیغام انسانیت کا دیا۔ تو آج نبی کی شہادت ہے اور شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا اس پیغام میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ جہاں بھی رہیں، جس ملک میں رہیں، جس مملکت میں رہیں، جہاں پہ بھی رہیں، اس وقت میں لاس اینجلس میں ہوں، امریکہ میں ہوں، اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہاں پر اس وقت رات کے صبح کے 6 بج رہے ہیں، اور میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو یہ جہاں پہ بھی آپ رہیں، جس ملک میں رہیں، انسانیت کے پرچم کو بلند کیجیے، ہیومینٹی کے پرچم کو، اور اخلاق کو آپ جو ہے وہ مد نظر رکھیے۔ تو حیات پیغمبر کا خلاصہ تو اگر وقت چونکہ کم ہے، اگر ہم تفصیل سے جائیں گے تو بہت ساری زندگی کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، اور بہت سارے پیغامات کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ جی کیسے جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ نبی کی حیات کا خلاصہ مختصراً قبلہ نے جو ہے وہ پیش کیا کہ آپ کو جو ہے وہ دوست دشمنوں کی طرف سے صادق اور امین جو ہے وہ کہا گیا۔ بڑی مشہور بات ہے قبلہ۔ اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں نبی کے سفر آخرت کے اوپر، کہ اس سے پہلے کچھ بہت اہم واقعات ہوئے جن کا جاننا تمام امت کے جوانوں کے لیے ضروری ہے، جو کہ چھپایا گیا ہے، چھپاتے چلے آئے ہیں لوگ۔ قلم اور کرتاس کا واقعہ جو کہ معتبر کتابوں میں درج ہے، وہ کیا ہے؟ یہ واقعہ تو بہت ہی اہم ہے، اور اہم اس لیے ہے کہ نبیوں کے سردار کو، اور اتنے بڑے نبی کو اور اتنے بڑے پیغمبر کو لوگوں نے ہرٹ کیا اور لوگوں نے ستایا ہے باقاعدہ۔ جب پیغمبر اکرم میسنجر آف گاڈ، نبیوں کے سردار کا آخری وقت تھا، تو اس وقت کراؤڈ جو ہے، بھیڑ نبی کے پاس جمع ہونے لگی۔ اب ظاہر ہے کہ آخری وقت میں آخری جو اہم پیغام تھا وہ امت تک، نیشن تک، جنریشن تک، پوری دنیا تک اور عالم بشریت تک پہنچنا ہے۔ زبان مقدس اور معطر و منور سے ایک جملہ جاری ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ مجھے قلم اور دوات دے دو تاکہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں۔ تو اس وقت غوغا اور شور اٹھا، اور شور مچانے والے وہ افراد تھے کہ جن کو آج صحابی کہا جاتا ہے، اور لوگ ان کو صحابی لکھتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے شور مچایا، اور شور مچایا، صرف شور نہیں مچایا بلکہ نبی کے ذہن پر شک کیا، جبکہ آیت اور قدرت اور خالق اعلان کر رہا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی کلام نہیں کرتا مگر وہی بولتا ہے، جو ارادہ الہی ہو، جو حکم الہی ہو، جو پیغام الہی ہو۔ اور نبی کی گفتگو پر آیات الہی کا، مشیت الہی کا، ارادہ الہی کا پہرا ہوتا ہے۔ نبی اپنے ارادے سے کچھ نہیں بولتا۔ جب یہ آیت اعلان کر رہی ہے اور قدرت کا اعلان ہے، خالق کا اعلان ہے، پھر بھی ان کا اعتقاد اور یقین قرآن پر نہیں تھا۔ یہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو تسلیم نہیں کرتے تھے، آیت کے خلاف گئے، اور اس کے بعد یہ شور مچایا۔ کیا شور تھا؟ کہ ان الرجل لیہجر۔ جب کچھ لوگ قلم اور دوات دینے کے لیے آگے بڑھے تو اس میں سے ایک شخص نے شور مچایا اور یہ کہا کہ مت دو۔ بلکہ میں نے یہاں تک عربی متن میں دیکھا علی موسی صاحب کہ باقاعدہ ایک صحابی، جسے صحابی کہا جاتا ہے، لوگ صحابی کہتے ہیں، مشہور فرد ہے، اس نے روکا ایک شخص کو، باقاعدہ اس کو پیچھے کیا، دھکا دیا، اور دھکا دے کے اس کو پیچھے کیا کہ ڈونٹ گیو ہم، مت دو قلم اور دو۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ کیا کہیں گے، معلوم تھا، اور غدیر کے حالات کو وہ دیکھ چکے تھے۔ اور اس کے بعد جب یہ جملہ کہا ان الرجل لیہجر، اب آپ یہاں پر غور کر لیں، تمام امت مسلمہ غور کر لے، جو نبی کو نبی نہیں کہہ رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رسول نہیں کہہ رہا بلکہ رجل، عام رجل کہہ رہا ہے۔ ان الرجل، یہ لفظ باقاعدہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتب میں اور باقاعدہ معتبر کتابوں میں، دیگر کتابوں میں یہ بات مکتوب ہے، منقوش ہے، لکھی ہوئی ہے کہ وہ شخص یہ کہتا ان الرجل لیہجر۔ یہ رجل یعنی نبی نہیں کہہ رہے ہیں،
اور رسول بھی نہیں بلکہ رجل، نعوذ باللہ، یہ رجل ہزیان بک رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی زبان پر آیت کا پیرا ہے، خدا یہ کہتا ہے نبی اپنے ارادے سے نہیں بولتا، وحی کے ارادے سے بولتا، جو وحی کہتی وہی بولتا ہے۔ مگر یہ بندہ کیسا بندہ جو کہہ رہا ہے کہ نبی ہزیان، یعنی قرآن کے خلاف۔ اب آپ مجھے بتائیں اور امت مسلمہ بتائے کہ جو قرآن کے خلاف جائے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کے خلاف جائے، جو آیت کے خلاف جائے، قدرت کے خلاف جائے، خالق کے حکم کے خلاف جائے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آیت یہ کہہ رہی ہے، قدرت کا اعلان ہے، خالق کا اعلان ہے کہ نبی کی گفتگو پر، کلام پر، بیان پر، سینگ پر، حرف پر آیت الہی کا پیرا ہے۔ صحیح۔ اور نبی اپنے ارادے سے کچھ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے، یا وحی کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ مگر یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ آیت کے خلاف جانا انسان کو اسلام سے یہ عمل خارج کر دیتا ہے، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف۔ خیر یہ ہوا، اب نبی نے جو اس کیفیت کو دیکھا تو فوراً کہا کہ قوموا عنی، اٹھو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بھگایا ہے باقاعدہ۔ اب آپ یہ بتائیے کہ نبی نے بھگایا ہے نا، تو نبی نے تھوڑی بھگایا ہے، خدا نے بھگوایا ان کو نا، کیونکہ ہر عمل پر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ یہ کہتا ہے کہ تم نے نہیں، ہم نے کنکریاں پھینکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا ہے، اور نبی کی گفتگو کو یہ کہتا ہے کہ آیت الہی کے حصار میں گفتگو ہوتی ہے، وحی الہی کے حصار میں گفتگو ہوتی ہے۔ جو مشیت الہی ہو، جو ارادہ الہی ہو، اس کے مطابق یہ نبی گفتگو کرتا ہے یا کوئی عمل۔ تو اگر نبی بول رہے ہیں تو آیت کے حصار میں گفتگو کریں گے، مشیت الہی کے مطابق بولیں گے، ارادہ الہی کے مطابق۔ تو اگر نبی کسی کو بھگا رہے ہیں تو خدا بھگا رہے ہیں، تو اشارہ ہوا ہوگا وہاں سے نا کہ ان کو بھگاؤ، تو نبی نے ان کو بھگایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور نبی کو انہوں نے باقاعدہ ہرٹ کیا، ان کو نبی نے بھگا دیا۔ پھر نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ انی طارق فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ ارشاد فرمایا کہ ہم کتاب اور اطرت۔ اب جیسی یہ جملہ سنا کچھ مخالفین اور عادہ اور دشمن اہل بیت نے، فوراً ایک شخص چیخا اور چیخ کے کہتا ہے کہ ہمیں تو کتاب خدا کافی ہے، ہمیں اطرت نہیں چاہیے، کیونکہ بغض علی کا بخار چڑھا ہوا تھا، علی کی دشمنی کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ علی سے حسد کرنے والا شخص کہتا ہے مجھے تو کتاب خدا کافی ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ فوراً اس وقت شور اور غوغا مچا، اور ایک شخص نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ آج مجھے بتائیے کہ کیا کتاب خدا کسی انسان کے لیے کافی ہے اکیلے؟ اب مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 2 رکعت نماز صرف قرآن سے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ قرآن میں تو حکم نماز ہے نا، ترتیب نماز تھوڑی ہے کہ ایسی آپ کو پڑھنا ہے۔ کیسا پڑھنا؟ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کرو؟ یہ تو نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک۔ تو باقاعدہ مجرمین نے، دشمنوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک کیا اور ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں اہل بیت اطہار نہیں چاہیے۔ کافی نہیں۔ اب آپ ہمیں اہل بیت اطہار نہیں چاہیے، یعنی عطرت نہیں چاہیے، اہل بیت نہیں چاہیے، اور شور و غوغا مچا دیا۔ تو اب امت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے کہ جو فرد، جو شخص اہل بیت کا نہ ہوا، عطرت یعنی اہل بیت اطہار ان کا نہ ہوا، جن کی محبت کا حکم و اعلان قرآن میں ہے۔ آواز قدرت آج بھی آ رہی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی کہو، ان سے کہو، کیا کہیں کہ اجر رسالت نہیں چاہیے، رسالت کی کوئی جزا نہیں چاہیے،
میری زحمتوں کی کوئی جزا، پھر کیا چاہیے؟ کہ صرف یہ کرے پوری دنیا کا ہر فرد یہ کرے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے، معدت کرے۔ تو معدت کا حکم اور طلب معدت خدا کی جانب سے ہے، غور کر لیں۔ نبی نے تھوڑی کہا کہ ہمارے آل سے محبت کرو، صرف نبی کا خدا جملہ کا تھوڑی ہے، یہ حکم خدا ہے۔ حکم خدا اگر حکم نبی خدا کہیں ہے بے حدیث شک۔ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری اہل آل سے محبت کرو، تو ارادے الہی کے مطابق کہہ رہے ہیں، حکم الہی کے مطابق کہہ رہے ہیں۔ جی اچھا، جب رسول اللہ کے سر پہ شور مچایا گیا اور کاغذ و قلم نہیں دیا گیا، معاذ اللہ ہذیان کی تہمت لگائی گئی کیونکہ آپ ایک تحریر لکھ کے دینا چاہتے تھے کہ امت میں اختلاف نہ پڑے، تو بھگایا جن کو گیا، اس کے بعد روکا کن کو گیا، کن کو کہا کہ ٹھہر جانے دو؟ جزاکم اللہ۔ اس وقت جو ہے مولا علی کو اور حضرت عباس بن عبد المطلب کو، ان کو جو ہے روکا گیا، اور باقی سب کو بھگا دیے۔ جو شور و غوغا کرنے والے لوگ تھے، جو کراؤڈ، جو بھیڑ تھی صحابی نما، یعنی جو افراد اپنے آپ کو صحابی، چونکہ نبی کو معلوم تھا کہ میرے بعد ہونے والا کیا ہے۔ دیکھیے پوری ہسٹری کو نبی نے بتا دیا تھا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ساری گفتگو کر لی تھی، اور یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد کیا قاعدہ۔ نبی نے گریہ کیا تھا اور یہ کہا تھا یہ دروازہ جس پر میں سلام کرتا ہوں، اس دروازے کو جلا دیا جائے گا اور تیری پسلیوں کو توڑ دیا جائے گا، تمہارے بچنے میں محسن شہید ہوگا۔ پورے واقعات جو ہونے والے تھے، اور جو مظالم اور جرم اور جو دہشت گردی ہونے والی تھی، اور حضرت بطول پر جو حملہ ہونے والا تھا، اس کا پورا ذکر کیا تھا پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ان کو علم تھا اس بات کا کہ میرے بعد ہونے والا کیا ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے جنازے میں تھوڑی آئیں گے یہ لوگ، ان کو معلوم تھا کہ کیا کریں گے اور کیا ہونے والا ہے، تو اس لیے ان کو اللہ بھگایا اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کو روکا۔ صحیح۔ جی اچھا، اب یہ پوری ٹیم جاگتی ہے وہاں سے سقیفہ کی طرف، اس پر ہم ابھی بعد میں آئیں گے، پہلے تو اس پر بات ہو، کیونکہ اس پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کو آپ لوگ شہادت کیوں کہتے ہیں؟ اس پر اعتراض ہے کیونکہ لفظ شہادت سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر شہادت کی بات کی تو شہید کرنے والے کا بھی ذکر آئے گا، اور پھر نقابیں الٹ جائیں گی اور چہرے واضح ہو جائیں گے اور حق غالب آ جائے گا۔ تو رسول اللہ کی وفات طبعی ہے یا شہادت ہے، اس پر روشنی ڈال۔ دیکھیں، باقاعدہ مصادر اور متفق کتب میں یہ باقاعدہ مذکور ہے، مکتوب ہے، منقوش ہے، لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ اور میں آج آپ کی خدمت میں حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ بخاری میں عائشہ سے روایت ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ قالت عائشہ لددنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مرضه فقال لا طلدونی فقلنا کراہیت المرض او کراہیت المرض للدواء فلما افاق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال الم انہاکم، کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ مجھے یہ دوا مت دینا، یہ مجھے مت پلانا؟ اس کے بعد کہا لا یبقى احد منکم، کوئی میرے پاس نہیں رہے گا غیر العباس، عباس کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا میرے پاس، نکل جاؤ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ورواہ مسلم ایضاً، اور مسلم کی بھی روایت ہے، یعنی سب کو بھگا دیا انہوں نے، مولا علی اور عباس کے علاوہ سب کو، یعنی اہل بیت اطہار جناب عباس اور اس کے بعد مولا علی اور جو بنی ہاشم تھے ان کے علاوہ جو صحابی وغیرہ تھے ان کو سب کو نکال دیا۔ اس کے بعد قال النووی فی شرح صحیح مسلم وَإِنَّمَا أَمَرَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے ان کو حکم دیا تھا لیکن ان لوگوں نے مخالفت کی نبی کی، نبی نے منع کیا تھا کہ مجھے یہ دوا نہ پلانا، مجھے یہ دوا مت دینا، لیکن انہوں نے خالفوہ فی اشارت الیہم، نبی نے جب اشارہ کیا تھا کہ مجھے یہ دوا مت دینا، پھر بھی مخالفت کی۔ وقال الحافظ ابن حجر فی فتح الباری شرح صحیح بخاری والمراد منہ ہونا لا یبقى احد منکم، جب انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی نہ رہے، نکل جاؤ تم لوگ شور مچا رہے ہو،
تو وہی افراد تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ نبی کو ہرٹ کیا، آپ سمجھ رہے ہیں، اور باقاعدہ یعنی یہ لوگ ظلم کر رہے تھے، اذیت دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور تاریخ دیکھیں، یعنی یہ تو میں نے اس میں بیان کیا آپ کی خدمت میں بخاری سے، اور مسلم میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے کہ نبی نے روکا تھا۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی نے روکا تھا تو نبی کو دوا کیوں پلائی گئی؟ جی، وہ دوا میں کیا تھا کہ نبی روک رہے تھے کہ نہ پلاؤ، اور اس کے بعد نبی کو پلا دیا باقاعدہ۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے، غور کیجئے گا، ثم قال ابن حجر بعد عسطر واما اللدود فاحتمل ان يكون قصاصا واحتمل ان يكون معاقبه على مخالفه امره۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہی عائشہ تصرح بانها لدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوا خاطئا مع رفض النبی۔ تاریخ نے اس کی جو تعلیل پیش کی وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی سے وہ دوا پلا دی، یعنی نبی منع کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے دوا نہ دینا، یہ چیز جو تم لے کر آئے ہو تم لوگ سب، اور اس میں عائشہ بھی شریک تھیں، تو کہا کہ عائشہ سے بھی کہا کہ آپ مجھے دوا نہ پلائیے گا اور یہ دوا مجھے نہ دیجیے گا، اور پھر بھی پلا دیا۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ غلطی سے پلا دیا انہوں نے۔ اب اس سے زیادہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہی اشارہ دے سکتے ہیں کہ تاریخ میں اس طرح کی چیزیں اب امت مسلمہ غور کرے، فکر کرے۔ نبیوں کا سلطان، پیغمبروں کا پیغمبر منع کر رہا ہے، بھیڑ کو بھگا رہا ہے، لوگوں کو نکال رہا ہے، اس کے بعد منع کر رہے ہیں نبی کہ مجھے یہ نہ پلائیے گا، مجھے یہ نہ دیجیے، یہاں سے نکل جائیے، پھر بھی جو ہے زبردستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا پلائی گئی۔ تو اب ہم جب دوسری روایت دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات باقاعدہ واضح طریقے سے ملتی ہے کہ مات مسمومہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کے ذریعے سے شہید کیے گئے۔ یعنی روات یہ کہہ رہے ہیں، صاحبان تواریخ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ نقاش اور یہ بحث طلب ہے کہ کس نے دیا، کب دیا، کیسے دیا۔ اب یہ ہمارے جوانان غور کریں، ریسرچ کریں، دیکھیں، چیک کریں کہ اس معاملے میں، اس سازش میں کون کون شریک تھا، نبی کے قتل میں کون کون شریک تھا، اور کس نے جو ہے زہر دیا، کیوں دیا، کس وجہ سے دیا۔ اس پر ظاہر ہے کہ ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے، کہ تمام لوگ خود غور کریں اور غور کر کے جو ہے اس پر ریسرچ کریں اور پھر صحیح فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ جی صحیح۔ اچھا، تو اس میں رسول اللہ کے جنازے پر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ صرف 11 لوگ تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی غدیر کے اعلان پہ 1.25 لاکھ حاجی تھے، اور یقیناً ہر آدمی بھی حج پہ نہیں گیا ہوگا، یعنی کہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود تھی، اور مدینہ لبالب چھلک رہا تھا، مکہ چھلک رہا تھا۔ جنازے پہ صرف 11 لوگ، تب اس بات کو واضح فرمائے کیوں؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ اس کے جوابات اور اس کی تعلیلات اور تعلیقات تو بہت ہیں، لیکن آپ زبدتاً یہ سن لیجئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم خدا سے مقام غدیر پر علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان بحکم خدا کیا، غور کیجیے گا، علی کی ولایت کا اعلان حکم خدا کی وجہ سے، حکم خدا تھا، لہذا نبی نے اعلان کیا۔ حکم خدا کیا تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، اس پیغام کو بار بار پہنچاؤ جو آلریڈی تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا ہے، اگر اس کو نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یعنی اس کا پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے، ایسنشل ہے۔ خیر، غدیر کے موقع پر نبیوں کے سلطان و سردار نے
سارے قافلے کو روک دیا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کروایا، جو آگے بڑھ گئے تو ان کو پیچھے بلوایا، اور اس کے بعد سارے کراؤڈ کو اور بھیڑ کو. اچھا، جو میں نے روایت دیکھی ہے اس میں یہ کہ منیمم 1,20,000 افراد کی روایت ہے، منیمم. زیادہ ہیں 1,30,000 1,40,000 1,50,000، کسی نے کہا 1,50,000 کا مجمع تھا. ہم کہتے ہیں 1,20، منیمم 1,20. اور کب کی بات ہے یہ؟ 18 ذی الحجہ کی. 18 ذی الحجہ کو 1,00,000 لوگ نبی کے ساتھ ہیں 18 ذی الحجہ کو. اور اس کے بعد 18 ذی الحجہ کے بعد 12 دن کے بعد محرم آ جاتا ہے. 12 دن یہ ہو گئے، اور اس کے بعد محرم کے بعد جو ہے محرم پورا 1 مہینہ آتا ہے، 1 مہینہ 12 دن یہ ہو گئے، اور پھر سفر 28 سفر کو شہادت ہو جاتی ہے. تو 2 مہینہ 10 دن ہوئے تقریباً. 72 دن لگا. 18 ذی الحجہ سے 28 سفر تک 2 مہینہ 10 دن تقریباً ہوئے نا، اگر میں صحیح حساب کر رہا ہوں تو 2 مہینہ 10 دن صرف اونلی. 2 سال بھی نہیں ہوئے. 10-20 سال کی بات نہیں ہے کہ جو بوڑھے تھے وہ مر گئے، جو جوان تھے کہیں چلے گئے، بچے غائب ہو گئے. تو 1,00,000 یہ حاجی گئے کہاں؟ گئے کدھر؟ بڑی عجیب بات ہے یہ. کہاں غائب ہو گئے؟ کون سا مرض آ گیا؟ کون سی بیماری آ گئی کہ سب مر گئے، کہ غائب ہو گئے، کہ کہاں چلے گئے؟ کدھر ویر دے ہے گون؟ یہ 1,00,000 کہاں چلے گئے؟ چلیں 10-20 ہزار ادھر ادھر چلے جائیں، کہیں دور چلے جائیں، 50,000 لوگ ادھر ادھر چلے، 50,000 تو ہونے چاہیے. چلو 50,000 نہیں، 1,00,000 میں کہتا ہوں. کچھ مر گئے، کچھ 20 دن کے اندر یا 2 مہینہ 10 دن میں، کچھ دور مسافر تھے، کوئی کچھ کہیں ادھر ادھر ہو گئے، تو 25,000 تو ہونے چاہیے تھے. اتنے بڑے پیغمبر کا جنازہ ہے. 11 لوگوں کا کیا مطلب؟ 11 تو کیا یہ بات لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی؟ کس پر ریسرچ کریں کہ علی کی ولایت کے بعد کیا ہوا؟ اس بات پر کیوں نہیں ریسرچ کر رہی دنیا؟ جبکہ غدیر کو کی کتابوں سے زیادہ ثابت ہے. یعنی اہل سنت ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں باقاعدہ تواتر سے غدیر کی روایت ہے، اور میں تو سینکڑوں حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں جس میں غدیر میں علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان حکم خدا سے. تو 2 مہینہ 10 دن پہلے 1,00,000 لوگ نبی کے ساتھ موجود ہیں، اور علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد 2 مہینہ 10 دن کے بعد نبیوں کے سلطان و سردار اور پیغمبروں کے پیغمبر کا انتقال ہو جاتا ہے، شہادت ہو جاتی ہے، اور صرف 11 لوگ رہ گئے. بتائیے. تو کیا کوئی طاعون کی بیماری آ گئی تھی؟ کہاں چلے گئے سب؟ یہ موضوع تو چھانبین کا ہے نا، اس پر استقراء ہونی چاہیے. استقراء کرنے کی ضرورت ہے، چھانبین کی ضرورت ہے، اور باقاعدہ تفتیش ہو، سوالات ہوں کہ گئے کہاں یہ لوگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض تھے لوگ. عداوت علی میں اکثریت بیمار ہو گئی تھی، لوگ بیمار ہو گئے تھے علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان سن کر. اور فرما رہے ہیں آپ علی موسوی صاحب، بالکل ایسے ہے. یعنی اکثریت جو ہے وہ بیمار ہو گئے تھے. دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تلک پہنچی. آگ رکی کہاں رکی ہے آگ؟ نہیں رکی. اب آپ دیکھیں کہ آج ایک بچہ، یہ لاجیکل ہے، یعنی کوئی ایسی گفتگو نہیں کسی کو سمجھ میں نہ آئے. ایک علاقہ ہے جہاں پر 1,00,000 لوگ رہتے ہیں، یا 1,00,000 لوگ ایک پروگرام میں تھے، اور 2 مہینہ 10 دن کے بعد اتنا بڑا سردار، پیغمبروں کا پیغمبر، سردار انبیاء کا انتقال ہوتا ہے، نبیوں کے سردار کا انتقال ہوتا ہے، اور اس کے نماز جنازہ میں صرف 11 لوگ، تدفین میں صرف 11 لوگ. وائی؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کمنٹس نہ کیجئے، آپ کسی کو کچھ نہ کہیے، کسی پر گفتگو نہ کیجئے. ارے بھائی، ہم کمنٹس نہیں کریں گے، لیکن آج ایجوکیشنل دور ہے نا. کل تو جوانوں کو روکا جاتا تھا کہ مولوی حضرات سے سوال مت کرنا، مت پوچھنا، کچھ جانا نہیں کسی مولوی، جو بتا دیا گیا، جو فیڈ کر دیا آپ کے دماغ میں، دیٹس اٹ. لیکن آج کا بچہ تھوڑی رکے گا. آج تو پوچھے گا نا، گوگل ہی سے پوچھ لے گا، کسی سے پوچھ لے گا، تاریخ سے پوچھ لے گا، نیٹ کا دور ہے، پوچھ لے گا کہ کہاں چلے گئے یہ، اس کو پتا چل جائے گا کہ دشمن تھے،
دشمن ہو گئے اکثریت، اور اتنے دشمن ہو گئے کہ نبی کی توہین کر رہے ہیں، یہ جملہ کہہ کہ ان الرجل لا یہجر، تو جو نبی کی توہین کرے وہ مسلمان کہاں سے ہو سکتا ہے؟ صحابی تو چھوڑ دیجئے آپ، اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم بھی تلاش کر رہے ہیں، تاریخ بھی تلاش کر رہی ہے، آپ بھی تلاش کریں، سب تلاش کریں، یہ 1.25 حاجی گئے کہاں؟ گئے کدھر؟ آج بھی تاریخ ڈھونڈ رہی ان کو کہ وہ کہاں گئے، کہاں غائب ہو گئے سب۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ کھچڑی پہلے سے پک رہی تھی یا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اچانک مولا امیر المومنین کا اعلان ہوا اور لوگ جو ہے انہوں نے بات حکم خدا کو یکسر تسلیم نہیں کیا، ابھی وہ سر بھی مڈائے ہوئے ہیں، حج بھی کر کے آ رہے ہیں، مطلب ابھی بالکل تازہ تازہ واقعہ ہے نا، اور اس کے بعد وہاں پہ غدیر پر اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے، سناٹا چھا جاتا ہے۔ تو کیا لگتا ہے کھچڑی پہلے سے پک رہی تھی؟ ظاہر ہے کہ بالکل حالت خراب ہو گئی تھی، اور بغض علی کا بخار پہلے سے چڑھا رہا تھا، ان کو چڑھتا تھا اترتا تھا، کبھی تیز ہو جاتا تھا بخار، کبھی ہلکا ہو جاتا تھا۔ غدیر میں تو ظاہر ہے کہ بخار کچھ زیادہ ہی تیز ہو گیا، یہاں تک کہ ایک فرد نے یہ کہا کہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے، خدا کی جانب سے، اور اس کے بعد سأل سائل، اس نے سوال کیا عذاب کا اور اس کے اوپر عذاب آیا اور وہ اسی وقت ہلاک بھی ہو گیا۔ تو یہ کھچڑی تو بہت دن سے پک رہی تھی، کیونکہ نبی پڑھتے تھے، علی بن ابی طالب کے فضائل پڑھتے تھے، کبھی کہتے تھے انا علی من نور واحد، کبھی کہتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو مسلسل فضائل پڑھتے تھے، مسلسل فضائل پڑھتے رہتے تھے علی بن ابی طالب کے، بہت ساری حدیثیں، الحق مال علی والعلی مال حق، بہت ساری مسلسل حدیثیں ارشاد فرماتے رہتے تھے علی بن ابی طالب کے لیے، تو اور اہل بیت اطہار کے لیے۔ تو اگر آپ کہیں گے تو میں بہت ساری حدیثوں کو کسی پروگرام میں پیش کر دوں گا کہ کتنی حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی پوری حدیثی کا پروگرام کر لیں گے ہم، کہ کتنی حدیثیں پیش کیا ہے اہل بیت اطہار کے فضائل میں۔ تو جب ظاہر کے فضائل مسلسل بیان کر رہے ہیں، علی کے فضائل، حسن کے فضائل، امام حسین کے فضائل، اہل بیت اطہار کے فضائل، تو ان کو کھلتا تھا، ان کو تکلیف ہوتی تھی، تو کھچڑی بہت دن سے پک رہی تھی۔ اور کچھ لوگ تو ظاہر ہے کہ خوف میں مسلمان ہوئے تھے، کچھ لوگ طمعاً یعنی لالچ میں مسلمان ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ بدر کا انتقام لیا ہے اور مصلحتاً جس کو آپ کہہ لیجئے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کس ٹائپ کا مسلمان کون ہے، کوئی مصلحت کا مسلمان ہے، کوئی خوف کی وجہ سے مسلمان ہے، کوئی لالچ کی وجہ سے مسلمان ہے، کوئی مصلحت ہے کہ ہم ابھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، بعد میں اندر داخل ہو کے ہم ڈیمیج کریں گے یا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، منتقم ہوں گے۔ تو ہر طرح کے لوگ تھے۔ اب آپ یا کوئی ہسٹری ریسرچر کہہ دے یا ہمارے دوسرے بھائی، آپ ان کو خلیفہ کہیے، آپ ان کو صحابی کہیے، آپ فلاں کو یہ کہیے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ کو جس کو جو کہنا ہو کہیے۔ آپ کا معیار تو اتنا گرا ہوا ہے کہ آپ تو ابوبکر البغدادی ملعون کو بھی آپ جو ہے اپنا خلیفہ مان لیتے۔ یہ تو دنیا نے جب تھو 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 کیا، پوری دنیا نے اس کو لعنت کیا اور کہا کہ ابوبکر ملعون البغدادی جو ہے وہ ملعون ہے، تب جا کے ٹھہرے، ورنہ ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ لکھنؤ سے ایک شخص نے باقاعدہ لیٹر بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں ابوبکر البغدادی کی بیعت کو قبول کرتا ہوں، تو وہ دہشت گرد اور مجرم باقاعدہ خلیفہ بن گیا تھا۔ شام کی سرزمین سیریا میں دوائش کا ہیڈ ابوبکر البغدادی، اسے لوگ اپنا خلیفہ ماننے جا رہے تھے۔ تو معیار تو اتنا گرا ہوا ہے کہ ایک دہشت گرد، ایک مجرم خونخوار ٹیررسٹ کو آپ خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا معیار گر گیا کیونکہ اہل بیت سے ہٹ کے، اہل بیت سے کٹ کے، اہل بیت سے بچ کے معیار گرتا جا رہا ہے۔ یہ تو پوری دنیا میں جب اس کو ٹیررسٹ دہشت گرد مجرم اور ہر وقت ابوبکر الملعون، ابوبکر البغدادی، تب جا کے انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اسی خیمے میں آ جائیں گے اور ذرا سا مسئلہ بن جائے گا، اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا بیک کیا، ورنہ اسے اپنا خلیفہ مان رہے تھے۔ یہ تو یزید کو بھی اپنا خلیفہ مان لیتے اگر امام سجاد جو ہے اس کو ذلیل نہ کرتے، اس کے دربار میں جا کر۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ امت مسلمہ جاگ جائے، بیدار ہو جائے، کوئی معیار تو پیدا کرے خلافت کا، خلیفہ کے معیارات کیا ہیں، خلیفہ کسے ہونا چاہیے، امام کسے ہونا چاہیے، کچھ معیار ہے
کہ ہر بندے کو آپ خلیفہ کہہ دیں، ہر بندے کو آپ اپنا رہبر بنا لیں، بھائی آپ کی مرضی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، آخری تقریباً ہمارے پاس 15 منٹ موجود ہیں، اور 11 لوگوں کا معاملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں 11 لوگ صرف، کیا ہوا مدینے میں، کس طرح سے پلاننگ کی گئی، کیا تمام چیزیں تھیں۔ اچھا، سقیفہ میں کیوں گئے؟ اور کوئی، کیونکہ اسلام کو مسجد کو سنگر اسلام قرار دیا رسول خدا نے، جو اسلام کا مورچہ ہے، جو بھی چاہے گھریلو معاملات سے لے کر اور سیاسی معاملات ہوں، تمام رسول خدا کی سیرت یہ رہی۔ آپ نے کوئی محل نہیں بنوائے، آپ نے کوئی پیلس نہیں بنوائے، آپ نے جو فیصلے کیے مسجد سے ہی حکومت کی، مسجد میں ہی بیٹھ کر فیصلے کیے۔ تو جو رسول اللہ نے ریت ڈالی تھی، جو سنت تھی، جو لوگ اپنے آپ کو سنت کا پیرو کہتے ہیں، تو وہ فیصلے تو انہوں نے مسجد کے محراب سے مانے نہیں۔ تو یہ سقیفہ کیا کوئی معتبر جگہ تھی جو مسجد نبوی سے زیادہ محترم تھی، جہاں پر مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم خدا کے خلاف سقیفہ پہ جایا گیا؟ سقیفہ پہ روشنی ڈال دیں، یہ سقیفہ کیا ہے؟ یہ سقیفہ معتبر چھوڑیے، اوسخ اور ارذل اور گمراہ اور شراب نوش اور کتا اس سقیفہ میں جمع ہوتے تھے، اور قطع ترک ڈاکو جو ہوتے تھے عرب کے، وہ لوٹا ہوا مال اسی سقیفہ میں تقسیم کرتے تھے۔ سقیفہ اور سقیفہ جو ہے، چونکہ اس کی ایک ٹوٹی ہوئی چھت تھی اور وہ ایک کھنڈہر ٹائپ تھا، غور کیجیے گا، اور ٹوٹی ہوئی چھت تھی، تو اس میں جتنے بہکے ہوئے گمراہ ٹائپ کے لوگ سب اس میں جاتے تھے۔ کبھی آپ نے تاریخ میں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سقیفہ گئے تھے اپنی زندگی میں کبھی، یا مولا علی گئے تھے؟ کوئی نہیں۔ تو سقیفہ میں کون جاتا تھا؟ یہ بہت ہی بدنام اور اوسخ اور ارذل جگہ تھی، صرف وہاں پر وہی لوگ جاتے تھے کہ جن کے لیے یا جن کے پاس کوئی عزت اور کرامت نہ ہو۔ تو اچھی جگہ پہ اچھی لوگ جاتے ہیں، اچھے لوگ جاتے ہیں۔ مسجد میں تو اچھے لوگ جائیں گے نا، مسجد میں تو عرفا جائیں گے، مسجد میں تو بندگان خدا جائیں گے۔ مسجد کو چھوڑ کر، نبی چھوڑ کر، مدینے میں اور بھی بہت سارے مقامات تھے، معتبر مقامات، ان مقامات کو چھوڑ کر سقیفہ میں یہ گئے اور وہاں پر جا کر خلافت کو تقسیم کیا۔ اچھا، یہ بھی بڑی کہانی ہے کہ وہاں جب یہ افراد جمع ہوئے تو جمع ہونے کے بعد خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو ڈکلیئر کرنے لگے، خود ہی ایک دوسرے کو ڈکلیئر کرنے لگے۔ تو انسان بہرحال پتھر کو اپنا مان لے رہبر، بت کو اپنا جو ہے وہ جو چاہے مان لے۔ تو خود یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو خلیفہ سقیفہ میں بنائے گئے تھے وہ لوگوں نے بنائے تھے، انہی کی طرح لوگ تھے، اللہ کے تو بنائے ہوئے خلیفہ نہیں ہے نا، بالکل رسول اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے تو جسے نہ رسول اللہ نے بنایا نہ اللہ نے بنایا، تو پھر وہ نہ عند اللہ خلیفہ ہے، نہ عند رسول خلیفہ ہے، نہ خدا کی نظر میں خلیفہ ہے، نہ رسول اللہ کی نظر میں۔ اب بندگان خدا لوگ جو جسے چاہے اپنا کچھ بھی بنا لے، تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے، کوئی دنیا کا کوئی بھی فرد یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہاں پر موجود افراد نے جو خلافت کو تقسیم کیا وہ شرعی خلافت ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، نہ آیت سے، نہ روایت سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ سے نہیں ثابت کر سکتا، کیونکہ وہاں پر جمع ہونے والے افراد رسول کے جنازے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ کیسے افراد تھے وہ؟ نبیوں کے سلطان و سردار کا جنازہ ہے، اگر کسی کا بیٹا مر جائے، کسی کا باپ مر جائے، تو انسان اپنے باپ کے جنازے پر رہے گا یا جا کے حکومت اور کرسی کے لالچ میں یاواں بھٹکے گا؟ نبی کے جنازے کو چھوڑ دینا، تغسیل کو چھوڑ دینا، تکفین کو چھوڑ دینا، نبی کی زیارت کو چھوڑ دینا، جنازے کو چھوڑ دینا، غسل میں شریک نہ ہونا، کفن میں شریک نہ ہونا، دفن میں شریک نہ ہونا، اور کرسی کے لیے سب جمع ہو گئے، ایک نہیں سب۔ گئے کیسے گئے؟ کس پلاننگ پہلے سے تھی، پلاننگ پہلے۔ اب میں یہ ایک جملہ اور عرض کر دوں، باقاعدہ نبیوں کے سلطان و سردار کو مارنے کی پلاننگ پہلے سے بھی تھی، پہلے سے تھی۔
پہلے کوشش کی گئی، اور اس کے علاوہ وہ جو 40 قبیلے کے افراد نے سردار انبیاء کے گھر کو گھیر لیا تھا، وہ 40 قبیلے کے افراد تھے، وہاں پہ بھی کوشش، اس کے بعد بھی یہ 10 ہجری میں بھی کوشش کی گئی، مدینے میں بھی باقاعدہ کوشش کی گئی، کی سازش رچی گئی، اور بہت سارے ایسے جملے ہیں کہ اگر میں بیان کروں نام لے کے تو لوگوں کو ہرٹ ہوگا، وہ کہیں گے کہ آپ فلاں پہ آپ کمنٹس کر رہے ہیں، آپ ان کو یہ کریں. بھئی ہم نہیں کریں، تاریخ کریے، آپ خود دیکھیں کہ لوگوں نے کیا ظلم کیا پیغمبر کے ساتھ، کیا بدتمیزی کی دین کے ساتھ، کیا بدتمیزی کی نبی کے ساتھ. نبی کا جنازہ ہے اور لوگ سقائفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مشوروں سے کسی کو، تو مشورے والا خلیفہ اور ہے، خدا کی جانب سے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اور ہے. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، اس روایت میں یہ تھا کہ جب محشر کا عالم ہوگا، غور کیجئے گا، تو آسمان عرش اعظم سے آواز آئے گی، این خلیفۃ اللہ، این خلیفۃ اللہ، این خلیفۃ اللہ، عرش اعظم پر. تو یقوم داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کو آواز دی جائے گی کہ ما اردناک وَإِن كُنْتَ خلیفہ، ہم نے آپ کو نہیں پکارا ہے، آپ مقصود نہیں ہیں، اگرچہ آپ خلیفہ تھے، قرآن میں آئے تھے جناب داؤد کے لیے کہ ہم نے داؤد کو خلیفہ بنایا، بٹ آپ بیٹھ جائیے. پھر آواز گونجے گی ایک مرتبہ، آئین خلیفۃ اللہ فیقوم علی علیہ السلام. اب جب دوبارہ آواز گونجے گی، اس وقت مولا کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، حسن کائنات، ولی کائنات، شہزادہ کائنات، مولا کائنات کھڑے ہو جائیں گے. اور جب کھڑے ہو جائیں گے تو عرش اعظم سے آواز آئے گی، یہ ہمارے خلیفہ ہیں، یہ حجت خدا زمین پر، اور یہ خلیفۃ اللہ ہیں. تو جتنے ڈپلیکیٹ اور فرضی اور جعلی خلیفہ ہیں وہ رسوا ہوں گے کہ نہیں؟ جب علی بن ابی طالب کے مقابلے میں حضرت داؤد کو بٹھا دیا گیا کہ آپ خلیفہ ہیں مگر بیٹھ جائیے، آپ کو نہیں بلایا میں نے، اور یہ روایت میرے پاس سند کے ساتھ موجود ہے، نبیوں کے سلطان و سردار، پیغمبروں کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے. تو جب حضرت داؤد کو بٹھا دیا جائے گا کہ آپ بیٹھ جائیے، ہم نے آپ کو نہیں پکارا ہے، کسی اور کو پکارا ہے، یعنی پورے عالم محشر میں پوری دنیا، پوری جہان بشریت و پورا یونیورس سمٹا ہوا ہوگا محشر کے منظر میں، مناظر میں، حالات و احوال میں، سارا کا سارا کراؤڈ اور سارا کا سارا مجمع ہوگا. اس وقت علی بن ابی طالب کی خلافت کا اعلان خود پروردگار کرے گا، یہ میرا خلیفہ، یہ میرا خلیفہ. تو کتنے لوگ رسوا ہو جائیں گے؟ جو بغض علی میں ڈوبے ہوئے اس دنیا میں تھے وہاں بھی ذلیل ہوں گے ذلیل کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے کہ غور کر لیں، اور امت مسلمہ کہ نبی کے ساتھ کیا ہوا، نبی کی شہادت کیسے ہوئی. اور پھر اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج نواز رسول کی بھی شہادت کی تاریخ ہے، آج جو ہے وہ نبی کی شہادت کی بھی تاریخ ہے. باقاعدہ بنو امیہ نے 46 سال تک حکومت کی ہے. ناظرین 46 سال تک، سن 14 ہجری سے حکومت ہے. کس نے خلافت، کس نے گورنر بنایا تھا؟ پہلے والے صحابی کا انتقال ہونے کے بعد جن کو شورا نے اور سقیفہ نے خلیفہ بنایا تھا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد دوسرے خلیفہ جو آئے، جو سقیفہ سے بنے، انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں پہلے کی بات ہوتی ہے تو اجماع کہتے ہیں کہ جی اجماع ہو گیا، تو پھر اجماع کو ہی آگے نن انوائٹ کر دیا. دوسرے میں تو اجماع نہیں ہوا، تیسرے پہ تو اجماع نہیں ہوا، اور خلافت لے جا کے بنو امیہ کی جھولی میں رکھ دی گئی. اجماع وغیرہ کچھ نہیں، سیٹنگ تھی، باقاعدہ پلاننگ تھی، سب سیٹنگ کیے ہوئے تھے آپس میں سب لوگ کہ کس کو کیا بننا ہے، کیا تھا، سب پلاننگ پہلے سے چل رہی تھی، ساری سازشیں تھی، سب پورا پلان تھا، مخطط اور معامرہ تھا، پورا معامرہ تھا، اور ساری چیزیں پہلے سے سیٹ تھی، کس کو بننا ہے، کیا ہونا ہے، پورا سیٹ اپ تھا. اور نہ اجماع نہ اجماع کچھ نہیں، باقاعدہ یہ تھا کہ پہلے ان کو ہم بنا دیں گے، اس کے بعد یہ کچھ دن بعد تو ڈھنک جائیں گے، اس کے بعد فلاں اور پھر فلاں. تو یہ سب پورا پلان تھا، اس لیے کہ کوئی بھی تاریخ، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی روایت، کوئی بھی راوی یہ نہیں لکھتا کہ نبی نے یہ کہا ہو کہ میرے بعد 3 خلیفہ ہوں گے. کوئی ثابت کر دے، میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں، ثابت کر دے
کسی بھی روایت سے ثابت کر دے، ایک حدیث جھوٹی حدیث دکھا دے کہ نبی نے کہا ہوگا میرے بعد 3 خلیفہ ہوں گے، کہا ہی نہیں، بالکل کوئی نہیں۔ یہ تو ضرور کہا ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، میرے بعد 12 جانشین ہوں گے۔ جائیے بخاری پڑھ لیجئے، مسلم پڑھ لیجئے، ترمذی پڑھ لیجئے، صحاح پڑھ لیجئے، کتب عرب پڑھ لیجئے، تواریخ پڑھ لیجئے، روایت پڑھ لیجئے، ہر جگہ آپ کو ملے گی 12 کی روایت، تو 12 کی حدیث مسلسل مل جائے گی، 12 12 12 12 مسلسل نبی نے کہا ہے، 3 کے لیے تو نہیں کہا ہے۔ تو جب نبی نے نہیں کہا، نبی نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، نبی نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا، ہم دیکھیے کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے تینوں حضرات کو خلیفہ نہیں بنایا، اور اس بات کو ہمارے اہل سنت بھائی بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں بنایا، وہ خود بنے۔ تو جب خود بنے تو اسلامی خلیفہ کیسے ہو گئے؟ دین کے خلیفہ کیسے ہو گئے؟ دین کا خلیفہ تو اللہ بناتا ہے نا، دین کا خلیفہ اللہ بناتا، رسول اللہ بھی نہیں بناتے، تو خود ساختہ ہوئے نا، تو ان کو خود ساختہ کہیے، آپ اپنا مانیے، ان کو خلیفہ مانیے، رہبر مانیے، امام مانیے، پیشوا مانیے، ہمیں کوئی اعتراض تھوڑی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں آپ کو کچھ کہنے والے یا آپ کو روکنے والے؟ آپ کی مرضی ہے، آپ جسے چاہے۔ آپ ابو بکر البغدادی کو مان لیجئے، ہندوستان کے ایک شخص نے باقاعدہ اسے اپنا خلیفہ مان لیا تھا، بلکہ بہت سارے دبے ہوئے چھپے ہوئے لوگ تھے، تو ہم نے تو کچھ نہیں کہا، آپ کی مرضی، آپ مانیے۔ آپ یزید کو اپنا خلیفہ مان لیجئے، تو باقاعدہ اس کے بعد معاویہ کو، اس کے بھائی کو، اس کے بعد معاویہ کو سن 14 ہجری سے دے دی گئی ہے گورنری وہاں کی، اس کے بعد 14 سے لے کر 60 ہجری تک وہ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں حکومت رہی، پہلے گورنر، اس کے بعد جو ہے پھر وہاں کا حاکم بن گیا، پھر چھوڑا تھوڑی اس نے، 46 سال تک شام میں حکومت کیا اس نے، پورے حالات کو اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، لوگوں کو کنٹرول میں کر لیا تھا، اور یزید کو ایک امیر المومنین کے روپ میں پیش کیا تھا، شکل میں پیش کیا تھا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے غور فرما لیں ناظرین، 2-3 منٹ کے لیے صرف۔ یزید کی اگر آپ ظاہری زندگی دیکھیں تو شراب خور کا بیٹا، خود رقص کرنے والا، ناچنے والا، شراب پینے والا، بندروں سے قرد سے کھیلنے والا، نجس انجس ارذل اوسخ اور مختلف منوع قسم کی شراب کو پیتا تھا۔ صبح کی اس کی شراب الگ ہوتی تھی، دوپہر کی الگ قسم کی، عصر کی الگ شراب اور رات کی الگ شراب، اور اس کے بعد جام شراب کو ٹکراتا تھا، اس میں جو جھاگ نکلتی تھی کہتے تھا نعوذ باللہ اس میں حجاج رقص کر رہے ہیں۔ تو اتنا خونخوار، خطرناک آتنکوادی، ٹیررسٹ اور دہشت گرد اور مجرم اور شراب خور، اب اس کو بعنوان خلیفہ کون پیش کر رہا ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان۔ کیا معاویہ ابن ابی سفیان کو نہیں پتا؟ کیا معاویہ ابن ابی سفیان کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا بیٹا کس طرح کا ہے؟ مگر باقاعدہ اس کو معاویہ ابن ابی سفیان نے لیٹر لکھا اور اس کو بتایا اور سمجھایا کہ تم کو کیا کرنا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہسٹری پڑھیں اور دیکھیں کہ بنو امیہ نے کتنا ظلم کیا اہل بیت اطہار پر، اور جب نبی کو نہیں چھوڑا، آل نبی کو نہیں چھوڑا، سب کو ستایا، سب پر ظلم کیا۔ خدا تمام ناظرین کو سلامت رکھے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور تمام اہل بیت چینل کے اراکین کو، ڈائریکٹر حضرات کو، خدمت گزاران کو، مینجمنٹ کو، مومنین کو، مومنات کو سلامت رکھے اور دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور جہاں جہاں جو عزادار ہیں سب سلامت رہیں۔ مجھے بھی اپنی دعا میں شامل رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ اور ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید قلبی عباس رضوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دن ہے۔ ایک مرتبہ پھر تمام امت کی خدمت میں رسول خدا کی پردر شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر بڑھتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4 بجے پھر ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔